پھر شخصیت میں تواضع اور انکساری ہے یا نہیں ہے، یا رعونت ہے، تکبر ہے، میں ہے، یہ تواضع ہے، یہ عفو درگزر ہے، یہ خوبیاں ہیں۔ اگر کوئی زیادتی بھی کر لے تو اس کو معاف کرتا ہے یا انتقام لینے والا شخص ہے؟ درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ اس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انتقام لینا اگر اس کا حق بھی تھا تو انتقام لینا جائز بھی ہو مگر اس سے انسان عظیم نہیں رہتا۔ انتقام کی طاقت رکھتا ہو، معاف کر دے، درگزر کر دے، یہ درگزر اس کی عظمت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ پھر اس کی عفت ہے، عصمت، پاک بازی ہے، ہر ماحول میں لے کے اپنی پاک بازی کو قائم رکھتا ہے، پاک دامنی کو قائم رکھتا ہے۔ یہ پھسل جاتا ہے۔ پھر اس کا جود و سخا ہے، کنجوس ہے یا سخی ہے۔ غریب ہونا، امیر ہونا اور بات ہے، غریب ہو کے وسائل کم ہو کر بھی طبیعت میں سخاوت ہوتی ہے، انسان دوسرے پر قربان کر دیتا ہے۔ اور کئی بہت وسائل رکھ کر بھی کنجوس ہوتے ہیں، سارا مال ہڑپ کرنے کا رجحان ہوتا ہے، دوسروں پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اس طرح شجاعت ہے، بہادر ہے یا ڈرپوک ہے، حیا ہے، شرم ہے، اس کے اندر شرم اور حیا ہے، یہ بے حیا ہے۔ یہ قدریں ہیں، یہ ساری وہ قدریں ہیں جو انسان کی شخصیت کا بھی تعین کرتی ہیں اور آخرت میں اس کا مرتبہ اور کمال بھی متعین کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کی دوسروں کے ساتھ محبت اور مودت ہے، پھر اس کا وقار ہے، دنیا میں عزت اور وقار کی شخصیت ہے، اس کے اندر طبیعت، حسن ادب کیسا ہے، آداب کیسے ہیں، ایٹیکیٹس کیسے ہیں، مورلز کیسے ہیں، رحمت مرسیفل ہے، کائنڈ ہے، سافٹ ہے، کسی پر جینرس ہے یا نہیں ہے، معاشرے کے ساتھ، اعزاء اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کا طریقہ کار، گفتگو کا انداز، سوچ کیسی ہے، بد دعائیں دیتا ہے، لعنتیں بھیجتا پھرتا ہے یا درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ یہ ساری خوبیوں کو جمع کر دیں تو اس کو حسن خلق کہتے ہیں، اور پہلی والی ساری خوبیوں کو جمع کر دیں اس کو حسن خلق، جن کا ذکر میں نے پہلے کیا، جو خلقی اور جبلی ہیں، وہ ساری خوبیاں جمع ہو جائیں تو ان خوبیوں کو ایک ٹرم اگر دینا چاہوں تو اس کو حسن خلق کہا جائے گا، اور اگر یہ ساری خوبیاں ان کو ایک اصطلاح دینا چاہیں تو اس کو حسن خلق کہا جائے گا۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کا جائزہ حسن خلق اور حسن خلق دو جہتوں سے لیں گے، تاکہ ایمانداری سے اس امر کا تعین کیا جا سکے، مسلم ہو یا غیر مسلم، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، عقیدت کی آنکھ سے نہ بھی دیکھنے والا ہو، عقل کی آنکھ سے دیکھتا ہو، اسے بھی سمجھ میں آ جائے کہ وجہ کیا ہے۔ 15 صدیاں بیت گئیں، مسلمان اربوں کی تعداد میں مسلمان، صدیاں بیت گئیں، 15 صدیاں، مگر آج بھی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے جپے جاتے، حضور کا نام جپا جاتا، لوگ حضور کے دیوانے، آپ کی ذات پاک، آپ کے ناموس عزت پہ جان قربان کرنے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اتباع کرنے والے، عشق اور محبت کرنے والے، غلامی کا دم بھرنے والے، حضور کے ترانے گاتے، حضور کے اوصاف بیان کرتے ہیں، محامد بیان کرتے ہیں، صفتیں بیان کرتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں، آقا اسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن خلق اور حسن خلق میں کائنات کی ابتدا سے لے کر آج تک انتہا تک نہ کوئی حسن خلق میں اس مصطفیٰ کی شخصیت جیسا ہوا، نہ حسن خلق میں کوئی حضور جیسا ہوا، اور نہ ہو سکے گا۔ حضور بے مثال تھے ہر لحاظ سے، اس لیے دنیا ان کے گن گاتی، اور ہر بڑا سے بڑا فخر والا اور بلندی والا سر لا محالہ ان کے سامنے، عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے وہ کمالات ہیں۔ اب حسن خلق کے اعتبار سے ہم ابتدا کرتے ہیں تو صفات جو آقا علیہ السلام کی خلقی صفات ہیں، صفات کو ان کو خلقی بھی کہتے ہیں، خلقی دونوں طرح لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو حسن خلقت ہے، حسن خلق ہے، یہ جو صفات ہے، بعض اوقات ایک پرابلم ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے دور میں فہم دین میں یہ بھی پیدا ہو گیا
کہ لوگوں نے دین کے ذکر کو اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ذکر کو صرف تعلیمات اور احکام تک محدود کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام اگر بڑے حسین و جمیل بھی تھے تو اس کے ذکر سے ہمارے دین پہ کیا اثر ہوگا؟ یہ کہنا سب سے بڑی بے دینی ہے، یہ سوچنا ہی بے دینی ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے دین سے بہتر کسی شخص کا دین نہیں۔ اگر کوئی شخص اگر اس بات کا دعوے دار ہے اور اسے یہ ظام اور گمان ہے کہ وہ صحابہ کرام کے دین سے معاذ اللہ بہتر دین رکھتا ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ آقا علیہ السلام کے حسن خلقت کو، آپ کے حسن و جمال کو ابھی تذکرہ ہے، ہما وقت رات دن صحابہ کرام بیان کرتے تھے، اور اگر یہ بیان کرنے کی چیز نہ ہوتی اور ایمان کے لیے نفع کی چیز نہ ہوتی تو ہما وقت کیوں بیان کرتے، اور تابعین اتباع التابعین تک کیوں بیان کرتے، اور امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سمیت امام احمد بن حنبل کل ائمہ حدیث ابواب قائم کر کے ان کو کیوں درج کرتے کتب حدیث میں، اور ان پر خود کتابیں کیوں لکھی جاتی اگر یہ دین کا حصہ نہ تھا اور اس سے دین اور ایمان کو کوئی نفع نہیں پہنچا؟ دین کا حصہ ہے، کیوں؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیوں؟ بڑی سادہ طریقے سے بات سمجھا دیتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے، آپ میں سے کوئی ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی بدصورت سے محبت کرتا ہوں، جس کی صورت اچھی نہیں، بدصورت، اس سے کوئی محبت کرتا، بد خلق سے کوئی محبت کرتا، کری صورت شخص سے کوئی محبت کرتا، کوئی بے عقل شخص سے کوئی محبت کرتا؟ جو شخص جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ خوبیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حسین و جمیل ہوگا تو محبت ہوگی، اس کے اندر وفور عقل ہوگی، محبت ہوگی، تناسب اعضاء ہوگا تو محبت ہوگی، اس کا پیارا لباس ہوگا تو محبت ہوگی۔ تو محبت کے لیے ظاہری حسن کی درکار ہے اور باطنی حسن کی درکار ہے۔ محبت کے لیے بدنی اور جسمانی حسن کی درکار ہے، ذہنی اور فکری حسن کی درکار ہے، عملی اور اخلاقی حسن کی درکار ہے، اور باطنی اور روحانی حسن کی درکار ہے۔ محبت جتنی کامل ہوتی جائے وہ ہر جہت سے حسن کو دیکھتی ہے، محبت ہوتی ہی حسن کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے حسن کو بیان کرتے۔ سیدنا مولا علی المرتضی، ان سے مروی احادیث ہیں سیاستہ میں، سنن ترمذی میں، انس بن مالک سے مروی، حضرت ابو ہریرہ سے، براء بن عازب سے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، ابن ابی حالہ سے، حضرت ابو جحیفہ سے، حضرت جابر بن سمرہ سے، حضرت ام معبد سے، عبداللہ ابن عباس سے، حضرت معرض بن معیقب سے، حضرت ابو الطفیل سے، حضرت عداء بن خالد سے، خریم بن فاتح سے، حکیم بن حزام سے۔ الغرض صحابہ کرام کی اتنی طویل فہرست ہے جو متخصص تھے، اسپیشلسٹ تھے حضور کا حسن بیان کرنے کے۔ وہ آقا علیہ السلام کے سر انور کا تبادل بیان کرتے، زلفوں کا چھلے دار ہونا اس کا تذکرہ کرتے، حضور کی خوبصورت آنکھوں کا تذکرہ کرتے، آپ کے خد و خال کا ذکر کرتے، لبوں کا ذکر کرتے، دانتوں کا ذکر کرتے، رنگ کی نگہت کا ذکر کرتے، حسن سراپا کا ذکر کرتے، حتیٰ کہ قدمین شریفین کی انگلیوں اور تلووں تک ایک ایک عضو آقا علیہ السلام کا بیان ذکر کرتے۔ اب اس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو اتنا حسین و جمیل بنایا، یہ جو حسن خلقت شخصی اعتبار سے، کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک کوئی انسان اتنا حسین نہ پیدا ہوا نہ ہو سکے گا جو حسن اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو صورت میں عطا کیا۔ صحابہ کرام روایت کرتے ہیں، خود حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرماتے ہیں 14ویں رات کی چاند، 14ویں کے چاند چمک رہا تھا، 14ویں کی رات آقا علیہ السلام نے لکیر دار سرخ جبہ، سرخ چادر یمنی مخطط جبہ لباس پورا ہوا تھا، سرخ چادر تھی، اور زلفیں آقا علیہ السلام کی کانوں تک نیچے کھلی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ان کے لفظ ما رأیت من ذی لمۃ
فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے پوری زندگی میں کوئی زلف والا حسین سرخ دھاری دار جوڑے میں ملبوس اتنا حسین نہیں دیکھا جتنا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. اور میں بار بار ایک نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ڈالتا، ایک نظر 14ویں رات کے چمکتے چاند کی طرف ڈالتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں غلوب اور عقیدت کی وجہ سے نہیں کہتا، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حضور تو سارا اس نے سراپا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل اور دل ربا نظر آتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُ. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کائنات میں کوئی پیکر حسن آقا علیہ السلام جیسا حسین نہیں دیکھا. اور آپ کا چہرہ انور اتنا روشن اور حسین اور خوبصورت تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے سورج آپ کے گالوں میں، آپ کے چہرے میں چلتا. اور جب آپ مسکراتے تو مسکرانے سے آپ سے اتنا نور نکلتا تھا کہ سامنے کی دیواریں چمکتی. حضرت ام معبد بیان کرتی ہے اجمل الناس من بعید، اگر کوئی دور سے دیکھتا تو حضور جیسا حسین کوئی نظر نہیں آتا تھا. وہ حسن و جمال کا پیکر تھے. وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، اور کوئی قریب سے دیکھتا تو حضور علیہ السلام کے حسن کی مٹھاس اس کو موہ لیتی. اور ابن ابی حالہ بیان کرتے ہیں یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح حضور کا چہرہ ہر وقت چمکتا دمکتا تھا، شعائیں نکلتی تھی حسن. اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ حابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ ویقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. مولا علی شیر خدا کا معروف جملہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو اچانک دیکھ لیتا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتا، ہوش و حواس اس کے قائم نہ رہتے، یکلم کہ اتنا پیکر حسین میری آنکھوں کے سامنے عالم انسانیت مبہوت ہو جاتا. اور پھر کوئی شخص آپ کے قریب بیٹھ جاتا تھوڑی دیر اور آپ سے جان پہچان ہو جاتی تو پھر آپ کا عاشق ہو جاتا، وارفتہ ہو جاتا، حضور سے محبت میں دیوانہ ہو جاتا. اور پھر آپ کہتے کہ خدا کی قسم نہ آپ سے پہلے کوئی شخص ایسا دیکھا نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا، حضور کی مثل نہ کوئی تھا نہ ہے. یہ مولا علی شیر خدا کے کلمے. اور تمام احادیث کتب حدیث صحیحہ ان کلمات کے ساتھ بھری. پھر اسی آقا علیہ السلام کی شخصیت کا جو حسن ہے، کمال ہے، پوری کی پوری شخصیت اس میں توازن اعتدال کا. پھر یہی نہیں، پھر جسم خوشبودار جسم بغیر خوشبو لگائے آپ کا جسم اطہر اور آپ کی جلد اس سے خوشبو آتی، پسینہ سے خوشبو آتی، پسینہ مبارک سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پھر صحیح بخاری سے مسلم میں فرماتے ما شممت عنبرا قط، یہ دونوں طرح لفظ آتا ہے، ما شممت اور وما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربوں میں عنبر اور کستوری بطور عطر کے بڑی معروف تھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں نہ کوئی عنبر ایسا خوشبودار دیکھا نہ کستوری ایسی خوشبودار دیکھی، اور پھر اس پہ کنفائن نہیں کیا ولا شیئا اطیب، اور نہ کوئی اور عطر اتنا خوشبودار دیکھا جتنا آقا علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو تھی. سارے عطر مات کھا جاتے. اور پھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، انہو صلی اللہ علیہ وسلم ما سہا خدی، فرماتے کہ بچپن میں آقا علیہ السلام نے ایسے گزرتے ہوئے اپنے دو مبارک ہاتھوں سے میری گالوں کو چھوا، جیسے تھپکی دی، پیار کیا.
فرماتے ہیں فوجدت لیدہ بردن وریحا کأنما اخرجها من جنت اتار، وہ جو دست مبارک چھو گئے میری گالوں کو، وہ ان کی اتنی دل پذیر ٹھنڈک تھی اور اتنی خوشبو تھی، لگتا تھا کہ ابھی اتار کے عطر کے ڈبے سے آقا علیہ السلام نے ہاتھ نکالے، اتنا ہاتھ میں خوشبو تھی۔